बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 17, नेक बनो नेकी फैलाओ। ये आज हमने पढ़ना है। ये एक नज़म है, ठीक है। सबसे पहले सोचें और बताएं, अच्छी आदत कौन सी होती हैं, अच्छी आदत अपनाने से क्या फ़ायदा होता है। तो अच्छी आदत होती हैं सच बोलना, साफ़ सुथरा रहना, पढ़ाई में मेहनत करना, बड़ों का अदब करना और दूसरों के काम आना। ये सब जो हैं वो अच्छी आदत हैं और अच्छी आदत अपनाने से इंसान कामयाब होता है। दूसरा सवाल है कि तंदुरुस्त और चाको चौबंद रहने के लिए किन बातों पर अमल करना चाहिए। तो हमें सेहतमंद रहने के लिए जिस्मानी सफाई, उसमें जिस्म, ग़िज़ा और लिबास की सफाई ज़रूरी है। रोज़ाना नहाना, दांत साफ़ करना, नाखून तराशना, खाने से पहले और खाने के बाद जो है वो कुली करना। क्या आप जानते हैं पढ़ाई और खेल दोनों मतवाज़न ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़रूरी हैं। खेल के वक्त खेलना और पढ़ाई के वक्त पढ़ना चाहिए। तालीम हमें अक्ल, शऊर और तमीज़ सिखाती है, जबकि खेल हमें चुस्त, होशियार और नज़्म ज़ब्त का पाबंद बनाता है। नज़म है, नेक बनो नेकी फैलाओ। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। रीस का मतलब होता है बराबरी, सुथराई, सफाई, रग़बत, ख्वाहिश या आरज़ू, अपाहज, माजूर। सबसे पहला बंद है, सच बोलो, सच्चे कहलाओ, सच्चे की सबको रीस दिलाओ, यानी कि सच की सबको रीस दिलाओ। जब औरों को राह बताओ, खुद रास्ते पर तुम आ जाओ। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। पहले बंद में जो शायर हैं वो कहते हैं कि हमें सच बोलने की शायर जो हैं वो हमें सच बोलने की तलकीन करते हुए कहते हैं कि हमेशा सच बोलना से हम सच्चे कहलाएंगे और हर कोई हमारी बात पर यकीन करेगा। यानी कि ख़ुद सच बोलने से पहले, यानी कि दूसरों को तलकीन करने से पहले हमें ख़ुद जो है वो सच बोलना चाहिए और दूसरों को नसीहत करने से पहले इन बातों पर ख़ुद अमल करना चाहिए। इस तरह हम नेक और नेकी फैलाने वाले बन जाएंगे। यूँ पूरी कौम की इस्लाह होगी। दूसरा बंद है, होगी तुम में गर सफाई, सब सीखेंगे तुमसे सफाई। हमसाए की देख भलाई, छोड़ें हमसाए की बुराई। कौम को अच्छे काम दिखाएं, नेक बनो और नेक बनाएं। इस बंद में शायर कह रहे हैं कि सफाई का ज़िक्र हो रहा है कि सब लोग सफाई पसंद बन जाएं। तो इसके लिए पहले हमें ख़ुद को सफाई की आदत डालनी होगी या ख़ुद को ये सफाई सुथराई का ख्याल रखना होगा। हमें दीन इस्लाम में भी सफाई को निस्फ़ ईमान कहा गया है। हमें अपने हमसायों के साथ भी अच्छा सलूक करना चाहिए और उनकी बुराई को देखने के बजाय अच्छाई को देखना चाहिए। हमें चाहिए कि हम कौम को नेकी की राह दिखाएं, ख़ुद नेक बन जाएं और नेकी फैलाएं। तीसरा बंद है, जो पढ़ने में करते हैं मेहनत, सीखती है शौक़ उनसे जमात। होती है जिनको खेल की आदत, देते हैं सबको खेल की रग़बत। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो नेकी फैलाओ। तो इस बंद में शायर कहते हैं कि इंसान की आदत का असर जो है वो दूसरों पर पड़ता है, ठीक है। जैसे अगर एक जमात में पढ़ाई और मेहनत करने वाले बच्चे होंगे तो पूरी जमात इनसे मुतासिर होकर लायक हो जाएगी, यानी कि पढ़ने लिखने की तरफ माइल हो जाएगी। दूसरी तरफ अगर बच्चे खेलने कूदने की तरफ राग़िब होंगे तो वो दूसरे बच्चों को भी खेल पे लगा लेंगे। इसलिए हमें अपनी ज़िंदगी में एतदाल से काम लेना चाहिए और अच्छी सोबत में बैठना चाहिए। ख़ुद नेक बनकर कौम के लिए अच्छी मिसाल बनना चाहिए और यूँ नेकी माशरे में आम करनी चाहिए। आखिरी बंद है कि मेहनत करके जो हैं कमाते, सबको मेहनत वो हैं सिखाते। जो नहीं हाथ और पाँव हिलाते, सबको आहपाज वो हैं बनाते। कौम को अच्छे काम दिखाओ, नेक बनो और नेकी फैलाओ। नज़म के आखिरी बंद में शायर कहते हैं कि जो लोग ख़ुद अपने हाथ से मेहनत करके रोज़ी कमाते हैं वो लोग ही दूसरों को भी मेहनत और हलाल रोज़ी कमाने की नसीहत करते हैं। और जो मेहनत के बग़ैर दूसरों के सहारे जीते हैं वो कभी मेहनत को अहमियत नहीं देते। वो दूसरों के लिए भी बुरी मिसाल बनते हैं। हमें बुराई छोड़कर अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और इस तरह पूरी कौम की इस्लाह करनी चाहिए। ठहरें और बताएं, जो सच नहीं बोलता उसकी इज़्ज़त
کیوں نہیں ہوتی؟ جو سچ نہیں بولتا اس پر کوئی اعتبار بھروسہ نہیں کرتا، اس لیے اس کی عزت نہیں ہوتی۔ دوسروں کو اچھی باتوں پر عمل کرنے کی نصیحت کرنے سے پہلے ہمیں خود کیا کرنا چاہیے؟ تو دوسروں کو اچھی باتوں پر عمل کرنے سے پہلے ہمیں خود ان اچھی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ نظم کا مرکزی خیال ہے کہ ہمیں اچھی عادت اپنانی چاہیے، ہمیں نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے، خود نیک بن کر قوم کے لیے اچھی مثال بننا چاہیے اور یوں نیکی معاشرے میں عام کرنی چاہیے۔ اس نظم سے ہم نے سیکھا کہ ہمیں اچھی عادات اپنانی چاہیے، ہمیں نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے اور نیکی کی باتیں دوسروں تک پہنچانی چاہیے۔ مشق ہے، مشق میں سب سے پہلے ہیں دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ ریس، برابری، نقل، ہمسائے، پڑوسی، قریب رہنے والے، اپاہج، معذور، ستھرائی، صفائی، رغبت، خواہش یا آرزو، کمانا، رزق یا روپیہ حاصل کرنا۔ سوال نمبر 2 ہے، کالم الف میں دیے ہوئے حروف کی ترتیب درست کر کے الفاظ بنائیں اور ان الفاظ سے متعلقہ مصرعے سامنے دی ہوئی جگہ میں لکھیں۔ حروف یہاں پہ آگے پیچھے دی ہوئے ہیں، انہیں ترتیب ہم نے دینا ہے۔ تو پہلا الفاظ جو ہے وہ ہے ریس، سچ کی سب کو ریس دلاؤ۔ محنت، محنت کر کے جو ہیں کماتے۔ عادت، ہوتی ہے جن کو کھیل کی عادت۔ جماعت، سیکھتی ہے شوق ان سے جماعت۔ اپاہج، سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ کالم الف کو کالم ب سے ملائیں۔ جب اوروں کو راہ بتاؤ، خود رستے پر تم آ جاؤ۔ قوم کو اچھے کام دکھاؤ، نیک بنو، نیکی پھیلاؤ۔ جو نہیں ہاتھ اور پاؤں ہلاتے، سب کو اپاہج وہ ہیں بناتے۔ محنت کر کے جو ہیں کماتے، سب کو محنت وہ ہیں سکھاتے۔ جو پڑھنے میں کرتے ہیں محنت، سیکھتی ہے شوق ان سے جماعت۔ سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ پہلا سوال ہے کہ معاشرے میں نیکی کیسے پھیلائی جا سکتی ہے؟ تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے کہ معاشرے میں نیک کام کرنے سے نیکی پھیلائی جاتی ہے، مثلاً سچ بولنا اور اس کے دوسروں کو رغبت دینا، دوسروں کی مشکل وقت میں مدد کرنا، صفائی کی عادت اپنانا اور محنت کر کے کمانا وغیرہ۔ سوال نمبر 2 ہے، ایک محنتی انسان دوسروں کو کس بات کا سبق دیتا ہے؟ جواب ہے، ایک محنت کرنے والا انسان دوسروں کو محنت کرنے کا سبق دیتا ہے۔ جب ایک انسان محنت کرتا ہے تو باقی لوگ بھی اسے دیکھ کر محنت کرنے کی انہیں ترغیب ملتی ہے۔ اس نظم میں ہمسایوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کی بات کی گئی ہے؟ جواب ہے، اس نظم میں ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بات کی گئی ہے اور برے سلوک سے منع کیا گیا ہے۔ چوتھا سوال ہے، ایک طالب علم کیسے دوسروں کے لیے مثال قائم کر سکتا ہے؟ اس کے جواب میں لکھیں گے کہ ایک طالب علم محنت سے پڑھنے کی مثال دوسروں کے لیے قائم کر سکتا ہے۔ آخری سوال ہے، سچ بولنے کی اہمیت کے بارے میں 5 جملے لکھیں۔ تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے، سچ بولنے سے عزت ملتی ہے، سچ بولنے سے انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے، سچ بولنے والا نجات پاتا ہے، سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور سچ بولنے سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ مل کر کریں بات۔ 5واں سوال ہے، آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ اچھی عادات کا معاشرے پر کیا اثر ہوتا ہے۔ تو اس کے جواب میں ہم لکھیں گے کہ اچھی عادت سے لوگ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دوستی اور محنت میں اضافہ ہوتا ہے اور کاروبار میں اضافہ ہوتا ہے، لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کو تیار رہتے ہیں اور معاشرے میں پرامن فضا قائم ہوتی ہے اور فتنہ اور فساد ختم ہو جاتا ہے۔ لفظوں کا کھیل۔ سوال نمبر 6 ہے، سچا انسان ایک مرکب لفظ ہے۔ لفظ سچا اسم صفت ہے اور لفظ انسان جو ہے وہ اس میں موصوف ہے۔ ایسے ہی 6 مرکب الفاظ بنائیں۔
یعنی کہ اس میں صفت اور اس میں موصوف مل کر لکھنا ہے. یعنی کہ امیر شخص، کمزور عورت، نیک لڑکا، خوبصورت بچہ، کنجوس آدمی اور غریب لڑکی. قواعد سیکھیں. دیے ہوئے جملوں کو زمانہ ماضی، حال اور مستقبل کے مطابق تبدیل کر کے لکھیں. فعل حال ہوتا ہے موجودہ زمانہ، ٹھیک ہے، جو ابھی ہم حاضر میں، اور فعل ماضی گزرا ہوا زمانہ جو پہلے گزر چکا ہے، اور فعل مستقل جو ابھی کے آنا ہے، ابھی آیا نہیں ہے. باورچی کھانا پکاتا ہے، یہ حال ہے کہ ابھی پکاتا ہے. باورچی کھانا پکاتا تھا یعنی کہ پہلے کبھی پکاتا تھا، اور باورچی کھانا پکائے گا یعنی کہ بعد میں جو زمانہ آئے گا اس میں پکائے گا. ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈی ہوا چلے گی. طوطا چوری کھاتا ہے، طوطا چوری کھاتا تھا اور طوطا چوری کھائے گا. شازیہ جھولا جھولتی ہے، شازیہ جھولا جھولتی تھی اور شازیہ جھولا جھولے گی. بچہ روتا ہے، بچہ روتا تھا اور بچہ روئے گا. سوال نمبر 8 ہے، نے علامت فاعل کو اور کو علامت مفعول کا استعمال کرتے ہوئے جملے مکمل کریں. یعنی کہ ہم نے فل ان دی بلینکس میں خالی جگہ پر میں نے اور کو لگانا ہے. عبداللہ نے احمد کو شاباش دی، بلی نے چوہے کو پنجہ مارا، بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بتایا، یاسر نے حامد کو ہنسایا، ابا جان نے باجی کو کتاب دی. سوال نمبر 9 ہے، پڑھیں. دی ہوئی نظم درست تلفظ لے اور آہنگ سے پڑھیں اور اس کا مرکزی خیال بتائیں. ہاتھ سے محنت کرنے والے، محنت کا دم بھرنے والوں. یعنی کہ ہاتھ سے محنت کرنے والوں، محنت کا دم بھرنے والوں، جینے والوں، محنت کر کے محنت ہر دم کرنے والوں. قوم کی آنکھ کے تارے ہو تم، اللہ کو بھی پیارے ہو تم. اے مزدوروں اور کسانوں، شمع محنت کے پروانوں. تم سے ہے اس ملک کی رونق، اپنے آپ کو کم مت جانو. قوم کی آنکھ کے تارے ہو تم، اللہ کو بھی پیارے ہو. یہ جو نظم ہے یہ لکھی ہے عنایت علی خان نے، اور اس کا مرکزی خیال ہے کہ محنتی لوگ جو ہیں وہ قوم کے بھی پیارے ہوتے ہیں اور اللہ کے بھی پیارے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ محنت کرنے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا آج کا جو سبق ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.